بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا، پہلا روزہ مبارک، اور آج ہم خبریں شروع کرتے ہیں جناب۔ ایک تو تحریک لبیک پاکستان، اس کے بارے میں وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی، اور اس کے لیے سمری کیبنٹ ڈویژن کو ارسال کی جا رہی ہے، کابینہ کو ارسال کی جا رہی ہے، اور کابینہ کی منظوری کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی جائے گی، اور اس کی سفارش غالباً پنجاب حکومت نے کی ہے۔ اور کس بنیاد پہ کی ہے؟ انٹیلیجنس ذرائع کی رپورٹس ہے، انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں، یہ ساری چیز جائزہ لیں گے۔ اور اس فیصلے کا اعلان آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کیا، بتائیے گا جی۔ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ آپ نے سنا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیخ رشید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر۔ سر یہ آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا؟ کیا کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں یا کوئی مزید حالات کی خرابی کا اندیشہ تھا؟ وہ حالات تو خرابی کی ان کی بڑی تیاری تھی، وہ تو بڑے انڈر گراؤنڈ ساری ایک ہی دھرنا ہی ان کی سیاست ہے۔ 2016 سے میرا 16 یا 17 میں یہ پارٹی آئی خادم رضوی کی قیادت میں، اور ہم نے پورے 5 مہینے ان کے ساتھ لگائے، 4 مہینے، کہ یہ ایک مسودہ ایسا بنا لیں جو سارا کچھ قابل قبول ہو۔ ہم بھی ختم نبوت میں، ہم سے زیادہ کس نے مار کھائی ہے جی؟ اگر کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت میں جیل کاٹی ہے تو اپنا نام بتائیں، اور ہم سے زیادہ عاشق رسول ہم نے روکا۔ نون لیگ تو ختم نبوت کا قانون لا رہی تھی، اس وقت تو سارے علماء ووٹ دے چکے تھے فضل الرحمان گروپ میں۔ تو دیکھیں ہاسپٹلس میں حملے ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے سپاہی اغوا کر لیے پولیس والے، اس کی شرائط ان کو چھوڑنے کی بڑی عجیب و غریب تھی، آپ سے شیئر نہیں ہو سکتی۔ صابر صاحب پھر ملیں گے تو آپ کو بتا دوں۔ جب اس ملک میں یہ حال ہو کہ اسلام آباد کے نزدیک یا پنجاب کے علاقوں میں پولیس کو اغوا کر کے شرائط کی ڈیمانڈ رکھی جائیں، اور ہاسپٹلس میں حملے کیے جائیں، اور 2 پولیس والے شہید ہو جائیں، 340 زخمی ہوں، اور جس میں رینجرز، اور اگر پولیس نہ ہوتی تو یہ تو سارا ملک یرغمالی بنا چکے تھے۔ سارا موٹر وے، سارا جی ٹی روڈ، یہ سارے ویل پریپیئر تھے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ایک حل آ جائے۔ عمران خان نے خود کہا کہ ٹھیک ہے یہ قرارداد پیش کریں، لیکن اس کی ورڈنگ پہ وہ کسی طریقے سے تیار نہیں تھے، اور 7 گھنٹے میٹنگ کی ہیں ان سے۔ 4 مہینے جو وزیر نہ ہوں، 3 مہینے، 2 مہینے تو ان کے ساتھ مذاکرات نہیں گزر گئے۔ تو پھر اس کے علاوہ پنجاب نے یہ مرکز کیبنٹ کو ہم نے بھیجی ہے، اور تمام ایجنسیز کی رپورٹ یہی ہے کہ بھئی یہ ملک میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا جو ہے، ان کے لوگ خاص طور پر انہوں نے ایکوپ کیے ہوئے۔ تو پھر تمام ایجنسیز کی ملک کی رپورٹ تھی، تو پھر کیبنٹ میں آج 3 بجے بھیج دی ہے۔ اور شیخ صاحب 2 معاہدے بھی ان کے ساتھ ہوئے، سابق وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے کیا، پھر آپ نے بھی کیا۔ تو میرا معاہدہ تو اس کی کنٹینیوشن تھا، جی ہاں، میں نے تو اس میں اسمبلی میں رکھنے کا، اور میرے معاہدے کا آپ پڑھیں، اور اس میں ہم ان کے لیے مسودے لے کر گئے۔ ظاہر ہے اسمبلی کا ایک صابر شاکر صاحب طریقہ کار ہے، اس میں قرارداد لانے کے لیے سب کو آن بورڈ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کمیٹی میں جاتے ہیں۔ یہ کہتے تھے بس آپ اناؤنس کریں، ان کو نکالیں سب کو۔ مشکل کام تھا وہ پاکستان کے لیے۔ صحیح۔ تو کیونکہ ابھی تو وہ ڈیڈ لائن بھی نہیں آئی تھی نا، 20 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی، 20 اپریل سے پہلے پارلیمان میں پیش کرنا تھا۔ تو یہ آنن فانن کیا ہوا؟ کوئی پولیٹیکل موٹیوز بھی تھے؟ کیونکہ آپ کو ہم نے بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ سندھ میں اس طرح کا تشدد نہیں ہمیں دیکھنے ملا، بلوچستان خاموش، خیبر پختونخوا خاموش، یہ پنجاب میں خاص طور پہ، اور اس پنڈی سے، اسلام آباد سے لے کے لاہور اور ان گرد و نواح میں، ان شہروں میں بہت زیادہ تشدد ہوا ہے۔ صابر شاکر صاحب ان کی بڑی تیاری تھی، ہم نے آخری ٹائم بھی ان سے 12 تاریخ کو پوری کوشش کی، پھر ہم یہ ہوتے کہ 20 تاریخ کو ان کے رحم و کرم پہ چلے جاتے، اور سارا وہ پنجاب جو ہے وہ
مختلف جگہ ان کی جو ایکسرسائز تھیں اور جو ان کی تیاریاں تھیں وہ ناقابل قبول تھا کسی ریاست کے لیے. تو پھر ان سے آخری ٹائم بھی 2 دن وہاں پہ ان سے میٹنگ کی ہے کہ بھائی کوئی ایسا بنا دیں جو عاشق رسول ہم بھی ہیں, ناموس رسول پہ ہماری جان بھی قبول, اللہ کے لیے قبولیت ایک اعزاز ہے. کون نہیں ہے 22 کروڑ لوگوں میں, لیکن ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ہم فیٹف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا ہی ہم سے بالکل ہی ہمیں دہشت گردی کے رغمے میں دوبارہ ڈال دیں. سو وہ پوری کوشش کی لیکن وہ نہیں تیار ہوئے. صحیح. چوہے صاحب نہیں, یہ آپ کا تھوڑا سا یہ تحریک لبیک والے تو اپنی جگہ ہے نا, اور گراؤنڈ پر آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. جب انہوں نے اپنا سڑکوں پر گراؤ جلاؤ دھرنا, سرکاری عمارات ان پر حملے, گاڑیاں جلانا, لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا, اور پولیس والوں کو جیسا شیخ صاحب نے بھی کہا, انہوں نے مریم نواز نے خاص طور پر کہا جی ان کا ہر جگہ ساتھ دیا جائے. تو یہ آنن فانن آپ کو جو نظر آ رہا ہے, یہ جو پہلے انہوں نے 26 مارچ سے تحریک شروع کرنی تھی, یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے ان انادر شیپ. 75 میں بھی یہ پہلے ان کا کینڈیڈیٹ تھا, اس نے 28,000 ووٹ لیے 19 کو. اس دفعہ ان کے ساتھ مل کے سارے ووٹ ان کو دلوا دو. تو یہ ان کی ملی بھگت ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب سے کہ ان کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ فوج کے اوپر حملے کریں, اس کی قیادت پر حملے کریں, جو ججوں کو ریڈیکیول کریں, جو گورنمنٹ ان آفس بائی لا اور اسٹیبلش اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے. صرف 2 سال کی سزا کا ایک بچونگڑا سا آپ لے کے آئے ہیں, وہ بھی ابھی کمیٹی سٹیج پر ہے. تو ان کو کتنی دیر آپ نے کھلی چھٹی کوئی دینی؟ کمیٹی سٹیج پہ نہیں ہے, کیبنٹ سے چوہے صاحب منظور ہو جائے گا. اور ساری اصل مسئلہ یہ ہے, عدالتیں تو پھر عدالتیں ہیں نا, عدالتوں کے ساتھ تو ہم کیس ہی پیش کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس جس قسم کے وکلاء قابل احترام وکیل ہوتے ہیں, اور جو ان کے پاس اہم اور مہنگے وکیل ہوتے ہیں, تو ان کا ٹکراؤ فیصلہ تو عدالتوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہو گیا تھا. اس کے بغیر زندگی کا جو پہیہ ہے, وہ پاکستان کا پہیہ جو ہے, وہ اس کے لیے بڑے مسائل تھے. اور ہاسپٹلز نہیں چھوڑے, ایمبولینسز نہیں چھوڑی. جو آکسیجن لائے کے گاڑی آ رہی تھی اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اور آکسیجن کے مرنے والوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے, اور جو وینٹیلیٹر پہ لوگ ہیں, اگر اسی طرح سڑکیں ان کے قبضے میں ہو جاتی تو یہ بہت بڑا جانی نقصان کا بھی اندیشہ. تو شیخ صاحب اس وقت کیا سچویشن ہے راستوں کی اور بدامنی؟ الحمدللہ صابر شاکر صاحب, جی ٹی روڈ کھلی ہے, سارا فیض آباد اپنا موٹر وے ٹوٹل کھلا ہوا ہے. لاہور کے انر سائڈ پہ 11-13 پوائنٹ ہیں جہاں پہ یہ آتے ہیں, مارتے ہیں, پتھر چھتر چلے جاتے ہیں. ایک کراچی میں ہے, ایک آدھا فیصل آباد میں ہے, باقی سارا باراکو ٹھیک ہے, سارا پنجی ٹھیک ہے. ٹوٹل ٹیکسلا کھلا ہوا ہے, روات کھلا ہے, سب کھلا ہے. کل تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, ایک میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ کسی اور کے سر پہ گرے گا, ذرا سنیے گا. قربانی یا بزدار صاحب کی ہوگی, کیونکہ پنجاب میں ہو رہا ہے تو ناکامی تو بزدار صاحب کے گلے پڑ جائے گی. بزدار صاحب تو کرنی نہیں ہے, کوشش ہوگی پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالنے, لیکن وہ اب حقائق اس کو سپورٹ نہیں کرتے. مجھے یہ سارا لگ رہا ہے کہ کوئی اس کے دلہا بزدار صاحب ہی ہیں. 2 باتیں کی ہیں شیخ صاحب انہوں نے. ایک تو یہ کہ جی پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, حالانکہ کسی نے نام نہیں لیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ بزدار صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا, ان کی قربانی دی جائے گی. صابر شاکر صاحب, بزدار صاحب بھی یہی ہیں. 3 سال ہو گئے, ہم 14 مہینوں میں گھر جاتے رہے, 18 مہینوں میں گھر جاتے رہے, 20 مہینوں کے بعد گھر جاتے ہیں. 3 سال ہونے والے ہیں بزدار کے. انشاءاللہ تعالی عمران خان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے, اور بزدار بھی اللہ کی مدد سے کھڑا ہے, اور کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ نون لیگ والے, بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوائے میڈیا کھیلنے کے اور کوئی ملک میں گیم نہیں ہے, اور 24 گھنٹے کا میڈیا ہے, تو اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے. تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ کل شام کو جب اب 7 بجے پروگرام کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہتری کے حالات ہو چکے ہیں. اچھا جی شیخ صاحب, ایک اور بھی سنیے. مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نواز سینیٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا, اور یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے کسی جماعت پہ پابندی لگانا. ان کو بھی سن لیں. مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ پابندی لگا دی گئی ہے. کسی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف رائے ہے,
ان کے فریڈمز کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے. جی شیخ صاحب. سر جی میں اب کیا جواب دوں؟ صبح شام ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ہمیں کسی کیا آپ سے عرض کروں، اب لائیو آپ ریکارڈنگ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا بھی اسلام کی سلامتی کی نشاندہی ہے. اسلام کا، پاکستان کا کالا کالا رسول اللہ کا علم بھی پاکستان سے بلند ہے. اب ساری باتیں ٹی وی پہ شیئر نہیں ہو سکتی کہ اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا جو ہے، اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچانا، وہ بھی ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جو لوگ پاکستان کو پنپتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، آگے بڑھتے ہیں پولیٹیکل سٹوریز کی طرف آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوگی، رہا ہو گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شین جو ہے وہ باہر آ گئی ہے؟ دیکھیں صابر شاکر صاحب، آپ کو سب پتہ ہے، ایسے ہی آپ میرے ساتھ دیکھیں. شہباز شریف جو ہے وہ کول کھیلے گا اور وہ ان جیسی حماقتیں نہیں کرے گا جو یہ کرتے آ رہے ہیں پچھلے مہینوں سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جائے گا اور الیکشن اصلاحات کی طرف جائے گا، اور دوسرے جو معاملات ہیں اصلاحات کے اس کی طرف اس کی سوچ ہوگی. خیال میرا یہ ہے، میرے سے اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہے صابر صاحب شاکر. اچھا شیخ صاحب، ایک بات بڑی میں بھی اور چوہدری صاحب یہ سارا دن سوچتے رہے کہ ٹائمنگز دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بن رہی تھی، ابھی بنی نہیں تھی، بن رہی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے اپنی درخواست ضمانت جو بیل بیفور اریسٹ کروانے گئے تھے وہ درخواست واپس لی اور جیل چلے گئے. اب جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے تو شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. اس کا جواب تو شہباز شریف ہی آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ مذاکرات کے معاملات کو تو وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور شہباز شریف بھی بہتر سمجھتا ہے. سو ابھی دیکھیں، روزے شوزے گزاریں ٹھنڈے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ تھوڑے سے ریزرو لگ رہے ہیں، پتہ نہیں روزہ لگا ہے کیا مسئلہ ہے؟ چودھری صاحب روزہ لگا ہے چودھری صاحب، برا سگار کے بغیر روزہ جو ہے پڑا ہے. روزہ نہیں لگ رہا، لیکن اب 3 سال آپ کے گزر گئے. آئندہ 3 مارچ کو جو آپ کو دھچکا لگا تھا اس کے بعد کوئی آپ نے سبق سیکھا ہے یا آپ نے جو پرانی ڈگر ہے اسی پر قائم رہنا ہے؟ سیکھا ہوا ہے جی، صبح شام وہ محنت کر رہا ہے پرائم منسٹر، صبح شام لگا ہوا ہے حالات کی بہتری کے لیے، اکانومی کی بہتری کے لیے. مہنگائی کا جو شور متوقع تھا رمضان میں، اللہ کا شکر ہے کہ ویسا نہیں ہوا. میں ایسے ہی اب کہوں گا تو میں وزیر ہوں. انفیکٹ یہ ہے کہ عمران خان بہت محنت کر رہا ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ چوہدری صاحب آپ بھی خود ہی اس پروگرام میں کہیں گے کہ حالات بہتر ہو گئے انشاءاللہ. اچھا چوہدری صاحب، آپ نے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہونی ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کا بھی آپ فورم قرار دے سکتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی جب ساری بیٹھیں گی پارلیمانی پارٹیز کے نمائندے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے باہر آنے سے ادھر پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، باقی وہ ٹک لگی رہے گی، لیکن سب کہیں نہ کہیں سے اب یہ آن بورڈ ہو گئے ہیں اور اس پارلیمانی نظام کو لے کے آگے چلیں گے اور اصلاحات ہوں گی اور کوئی اکنامک ایجنڈا بھی مشترکہ طور پہ آئے گا؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ایک سانس میں نہیں کہہ سکتا صابر شاکر صاحب، لیکن آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے. آپ نے جو باتیں اور اشارے کیے ہیں، دیکھیں اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، بات چیت کی طرف جائیں گے، معاملہ فہمی کی طرف جائیں گے اور اصلاحات کی طرف جائیں گے. اس سے میں آپ کو ایگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. تو چوہدری صاحب آپ نے باتیں سن لی شیخ صاحب کی، اب ذرا آپ وہ تو کلیئر ہی ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا تھا اور کس طرح یعنی وردی کی یہ بحرمتی ہو رہی تھی. بڑی ہمت ہے، میں سمجھتا ہوں سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور سارا وقت خود سڑکوں پر رہے اور بڑی مطلب ہی لیڈ دی ٹیم فرام دی فرنٹ. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ اور باقیوں کو کہو جاؤ موت کا سامنا کرو. ہیڈس آف جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ابھی کئی 100 بندہ زخمی ہے پولیس کا.
بالکل اور میں اس طرح ہی ان کے یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ افسوسناک مناظر تھے. تو اور پورے ملک میں جس طرح افراتفری مچانے کی کوشش کی گئی ہے اور جس طرح وہ ایک دم آنن فانن ہونے شروع ہے، اس کا وہ شیخ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ یہ ان کو بڑی گہری تیاری کی گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو آپ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی حرمت کریے تو ہم سب جانے تک قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ملک میں اپنی گاڑیاں، اپنے گھروں، اپنی عمارتوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مارنا اور ان پر تشدد کرنا، ٹارچر کرنا اور قانون ہاتھ میں لینا، یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، خواہ وہ کوئی ہو. بالکل صحیح ہے. اور یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اب ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہونی تھیں، کیونکہ کاز پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ایک اچھا مقصد اگر آپ نے رکھا ہے تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے یہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں کرے گا کہ آپ ریاست کو چیلنج کریں، آپ پولیس کے لوگوں کو، آپ سرکاری املاک کو، آپ پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائیں، ہسپتالوں کو نقصان پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ دعا کرنی چاہیے. ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بھی اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی اور کارکنان سے بھی کہ جناب ذرا سوچئے ٹھنڈے دل سے کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. آپ ان کی حیات طیبہ پڑھیں اور انہوں نے دعوت دین کا کام کیسے کیا، اس میں ایک بھی ایسی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ہم نے دیکھی پچھلے 2 دن سے پاکستان میں. تو چوہے صاحب آگے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر کوئی جی اپنے آپ اس کو دے رہا ہے، اپنا اینگل دے رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے گا اس کی آڑ میں، اور مصدق ملک صاحب نے کہا، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے ہی خلاف ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے. اب یہ ذرا تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل انوالومنٹ بھی ہوگی اور پولیٹیکل اینگل بھی دینے کی کوشش کریں گے. اب یہ لوگ محمد علی درانی صاحب گئے، آج شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کی ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب گئے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے تو ذرا سنائیے گا جی. پہلا، اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز. اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے یہ ٹریک 2 ڈائیلاگ. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اندر گئے، اپنا محمد علی درانی صاحب اندر گئے جیل میں، ملاقات کر کے آئے. ملاقات سے واپس آ کے انہوں نے کیا کہا سنیے. کہ ہماری ان سے یہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بینگ این اپوزیشن لیڈر، آپ جو ہے اس ٹکراؤ کی کیفیت میں اپنا ایک کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ میں جس وقت خود جیل میں ہوں تو میں جیل میں سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ بات جو ہے یہ آپ پیر صاحب کو بھی بتائیں اور ہر جگہ بتائیں کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا. تو جناب یہ 24 دسمبر کی بات تھی، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیر صاحب کو جا کے بتائیں. تو محمد علی درانی صاحب نے فوراً پیر صاحب کو بتایا اور پیران پیر کو بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب باہر آنا چاہتے ہیں، اور جب باہر آئیں گے تو وہ کوآپریٹ کریں گے، اچھا کام کریں گے، اس نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ بنیں گے. اب اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو کیا یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. کوئی بڑی پارٹی ہو یا چھوٹی پارٹی ہو، تمام کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز موجود ہوں تاکہ ایک لارجر کنسنسس ہو. اس میں چاہتے ہیں کہ بارز ایسوسیشن بھی ہمارے ساتھ اس میں ہو، یا دیگر جو کنسرن ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہوں گے اس کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ تو بالکل، یہ تو گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے
کہ ایک ایز اے ہول ہم ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں اور اپوزیشن اس میں ساتھ دیں، اور یہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا صورت ہو سکتی ہے، اور یہ سے میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب کہ بالکل گرینڈ ڈائلاگ، اور اس میں بعض ادارے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے، صرف پولیٹیکل اینٹی نہیں ہوگی اس میں، باقی بھی ہوں گے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے کہا۔ اب شہباز صاحب تو گئے وہ ذرا مسلم لیگ نواز کے اندر اس کا کیا اثر پڑے گا اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب اشارے کنائے میں وہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب خورشید شاہ صاحب کا کیا قصور ہے، اور یہ سارے ریلیف جو ہیں وہ پنجاب میں کیوں مل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کو کیوں نہیں ملا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فواد حسن باہر آ گئے، احد چیمہ صاحب 2 دن پہلے ان کی ضمانت ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی آج ہو گئی، مریم صفدر صاحبہ کی ضمانت ہو چکی، نواز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے، تو یہ سب کچھ ہو چکے۔ اب ذرا چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو سن لیں۔ تو ہم نے تو نہیں ان کو کام مکا کیا ہے، مریم نواز کی بیل ہوئی ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے، حمزہ شہباز کی بیل ہوئی ہے ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی بیل ہونے والی ہے ہم نے تو نہیں کہا ڈیل ہونے والی ہے۔ خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہیں، خورشید شاہ صاحب جیل میں پڑے ہیں، اور شازیہ مری صاحب نے کہا کہ جی ہم بھی منتظر ہیں کہ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور ان کو بھی ذرا باہر آ جانا چاہیے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، اور وی آر ہیپی ٹو سی دیٹ نون لیگ از گیٹنگ ریلیف فرام کورٹس، فرسٹ مریم نواز اینڈ ناؤ میاں شہباز شریف، اور اس میں احد چیمہ صاحب کو چھوڑ گئے وہ۔ تو اسی طریقے سے چودھری منظور صاحب نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی اور حسین اقبال مسلم لیگ نون کی سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں۔ اس میں بات ہے چودھری صاحب ذرا پیپلز پارٹی کی خواہشات، جی پیپلز پارٹی کی خواہشات آپ نے نہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے جی پیپلز پارٹی نے کہ شاہد خاقان عباسی جو اپنے بینوئی کی عیادت کے نام پر گئے تھے، وہ لندن میں کیا پیغام لے کے گئے تھے اور اس کی تفصیلات کی تھے اور کیا کہہ کے آئے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو رپورٹرز میں بار بار ہم نے کہا جی ہاں کہ یہ صرف بینوئی کی عیادت نہیں ہے، ان کو ECL سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ ابھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں جی یہ یہیں بات ہوئی تھی، جی ہاں، اور پھر یہ گئے اور پھر نواز شریف سے ملے اور کئی گھنٹے اور واپس آئے، تو وہ کیا پیغام تھا اور کیا لے کے آئے تھے اور کیا آج تک انہوں نے قوم کو نہیں اعتماد میں لیا۔ تو اب پیپلز پارٹی والے اب یہ لگتا ہے کہ اگر ان سے کوئی شیئر کی گئی تھی تفصیلات کسی وقت PDM میں یا مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری سے کی ہوں، تو وہ اب تفصیلات لگتا ہے باہر آنے والی ہے۔ چودھری صاحب وہ تفصیلات کیا خفیہ یعنی سمجھوتے کر کے، یعنی قوم اور ملک کے نام پر اپنی ذات اور اپنے مقدموں کے سلسلے میں رعایتیں لینے کا سارا پخنڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ECL سے نکالنے کی جو سمری ہے وہ گشتی مراسلے کے ذریعے منظور کی گئی تھی ایمرجنسی کی صورت میں، اور ان کو باہر بھیجا گیا تھا، اور باہر گئے وہ برطانیہ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، اور سخت ترین لاک ڈاؤن میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں لندن میں اسحاق ڈار سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی، اور آگے کوئی انہوں نے تفصیل نہیں کبھی شیئر کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نواز شریف سے ملا ہوں۔ جی بالکل، بات گول کر جاتے تھے ہمیشہ۔ تو یہ جو پیغام رسانی تھی یہ PDM والوں میں سے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ ہوا یہ چودھری صاحب کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ معاملات طے ہو رہے تھے اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے الگ، اور زرداری صاحب ذرا تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے تھے، تو ان کو جب بتایا گیا، یہ حقائق سب بتائے گئے کہ جن پہ آپ تکیہ کر رہے ہیں، جن کو آپ انقلابی اور سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو، وہ تو یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات کاروں نے کچھ چیزیں شیئر کی پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتایا، تو تب پیپلز پارٹی کی اس وقت آنکھیں کھلی تھیں، اور میرا خیال ہے
चौधरी मंजूर साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और आहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून की सियासी टारगेट किलर्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग लंदन की सियासी टारगेट किलर्स हैं जी। अब इन्होंने मुस्लिम लीग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मुस्लिम लीग लंदन और एक मुस्लिम लीग पाकिस्तान। आगे फिर मरियम सफदर हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अलग हैं। उन्होंने कहा जी शोकॉज नोटिस जारी करके पीडीएम की टारगेट किलिंग की। मौलाना जब पीपल्स पार्टी और एएनपी को अफहाम व तफहीम की दावत दे रहे थे, एन उसी वक्त सियासी टारगेट किलर्स आहसन इकबाल व्हाट्सएप ग्रुप से पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमाओं को निकाल रहे थे। पीडीएम के बाद इन सियासी टारगेट किलर्स को मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी किलिंग का अगला टारगेट दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी बताएं उन्हें ईसीएल में खसूसी रियायत देकर क्यों निकाला गया था, वो बताएं लंदन किसका और क्या खसूसी पैगाम लेकर गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी बताएं मुस्लिम लीग नून के दूसरे अहम रुकन ज़ुबैर उमर आर्मी चीफ से किस डील पर अमल दरामद कराने गए थे, वो बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी क्या डील हुई, जिसके जवाब में उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर गैर मशरूत हमायत कर दी। बेहतर है ये सब कुछ खुद बताएं, वरना हम आवाम को बताने पर मजबूर होंगे। ये जनाब चौधरी मंजूर साहब ने पहली डोज दी है। चौधरी साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी मालूमात एक मुज़ाकरातकार ने पाकिस्तान किसान पीपल्स पार्टी को बताई और मेरा ख्याल है कुछ सबूत भी दिए हैं। आप बताएं। नहीं, ये बातें तो वो हैं जो हम बार बार करते रहे हैं। जी हाँ। चौधरी मंजूर साहब आज जब चूंकि उनकी राहें जुदा हो गई हैं, दोनों ने एक दूसरे के असल अपना मफादात और उनके जो अहदाफ थे वो देख लिए हैं और वो एक नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे पर थी और नून जो है अपने एजेंडे पर। उन्होंने अब आगे वो टीएलपी में जाके अपना न्योंदरा पाजता है जिन्होंने कही था ना सलामी दी है कि जनाब आप करें, बिल्कुल ना इस तरह का खून खराबा कराने की कोशिश। जी तो साहब अगली बात उसी तरफ जाते हैं क्योंकि शेख साहब तो बाईपास करके निकल गए। पीडीएम जब बन रहा था तो उस वक्त बिलावल ने कहा कि इसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, बिलावल करेगा, और फिर दोनों ने नहीं की और ये क़यादत दे दी मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और ज़रा सुनाइएगा जी। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देखें मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। उठाने को तो ये कह के शहबाज शरीफ साहब जेल रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, ये बिलावल जाने। और बिलावल ने कहा कि नहीं, ये मेरा काम भी नहीं है, ये मौलाना साहब का काम है, क्योंकि दोनों जानते थे कि हमने पीडीएम के फोरम पे आके करना क्या है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए और जब बाहर आए तो क्या हुआ, ज़रा सुनाइएगा जी। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। तो जनाब ये हमजा की जब बेल हो गई तो बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि हम हमजा को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सका। फिर एक और बात सुनिए, एक और बात भी की। कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग का है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है और बनता था। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं तो तब हमें उस सूरत में मुस्लिम लीग क्यू के साथ, परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा। तो साहब ये शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई हाथ है, क्योंकि कमर ज़मान कायरा ने कहा था कि अब हम बात करेंगे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से, मरियम से नहीं करेंगे।
ذرا سنائیے جی، ذرا سنانا جی۔ حمزہ شہباز صاحب سے بات ہم اس لیے کریں گے، ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے اگر وہ اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی پنجاب کے حوالے سے، لیجسلیشن میں، اسمبلی میں تعاون میں، کسی تبدیلی کی صورت میں، تو نیچرلی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی جو حمزہ صاحب ہیں، اور اگر مرکز میں بات کریں گے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ جی چودھری صاحب، مطلب شہباز اور حمزہ جو ہیں مسلم نون میں پیپلز پارٹی کی پالیسی کے یعنی مطلب بالکل قریب ہیں، یعنی مریم اور نواز شریف کی جو پالیسی ہے وہ نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ کے اندر بہت بڑی تعداد کو، اب ہم نے تو نہیں کہا لیکن اب آنی شروع ہوگی باتیں کہ جب مریم کہہ رہی تھی ہم استعفے دیں اسمبلیوں سے، ان کے 90% لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، بالکل صحیح اور ہے۔ وہ بھی بات آ گئی کہ پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم استعفے تو نہیں دینا چاہتے لیکن ہم پریشر رکھنا چاہتے ہیں حکومت پر۔ اس طرح کے پریشر جو جعلی امپریشن جو ہوتے ہیں اس سے کام نہیں بنتا۔ اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے نا میاں نواز شریف اور ہم مریم سے، وہ میں ایک اس کا اگر آپ 1-2 منٹ ہیں تو میں اس کا بتائیں اپنی آپ کے ایک حقیقی واقعہ بتا دوں۔ جی جی۔ جب ایک دفعہ میاں صاحب بہت لمبے عرصے کے لیے علاج کے لیے لندن گئے تو پھر انہوں نے ایک دن شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میرے فوج سے بھی تعلقات خراب ہو گئے ہیں، میرے خراب ہو گئے، میری صحت بھی ٹھیک نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، وہ شہباز صاحب ہی کہتے ہیں ان کو حالانکہ چھوٹے بھائی ہیں، ہاں جی، تو آپ جو ہے کل کاغذ لے کے آ جائیں اور میں جو ہے پارٹی کی صدارت اور وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب آپ کو دیتا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں جی میں شہباز، یہ اب میں ذاتی بات سنا رہا ہوں، یہ کسی تیسرے بندے کی بات نہیں ہے جی۔ تو کہتے میں نے کہا میاں صاحب آپ کی قیادت میں ہم نے کام کرنا ہے، میں جو کہیں گے وہی کروں گا لیکن آپ کا وزیر اعظم رہنا ضرور۔ انہوں نے کہا نہیں دس از مائی آرڈر، تو کل تم 2:30 بجے لے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ 2:30 بجے، یعنی وہ اگلے دن میاں نواز شریف نے بالکل ہی نہ میٹنگ کی اور نہ وہ معاملہ آگے لے کے گئے اور ان کو جھنڈی کرا دی۔ تو آج تک ان باپ بیٹوں کو وہ یوز کر رہا ہے نواز شریف، اور ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ پارٹی کی پاپولیرٹی جو بھی ہے وہ بھی ہماری ہے، ہمارا ہے، اور مریم کہتی ہے کہ میں قربانیاں دے رہی ہوں، میرے والد کی وجہ سے سارا کچھ ہے، تو اب ہم نے ان سے شیئر نہیں کرنا۔ دس از ویری سمپل تھنگ۔ اب یہ کل یہ باہر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، 2 گروپ بنتے ہیں، یا کبھی نہ بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بین باتیں کریں گے نواز شریف کے، ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ گروپ کا ملنا چاہیے صاحب، گروپ تو مشکل ہی بنے گا لیکن یہ مل کے کھیلیں گے اور ایک اچھا بن جائے گا، ایک برا بن جائے گا، اور ایک دوسرے کو بلف کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جیلوں ویلوں سے بچے رہیں، مقدمات کو لنگر آن کروا لیں، پروسیکیوشن کو ذرا سلو کروا لیں، تو یہ کرا کے اگلے انتخابات تک پہنچنا چاہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ، کیونکہ جو اگلا الیکشن ہے وہ جب ہوگا اور سچویشن یہی رہتی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں، مریم صفدر صاحبہ بھی نااہل ہیں، تو آٹومیٹکلی اگلے الیکشن کے وقت حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں ہی میدان میں ہوں گے اور کوئی سزا یافتہ نہیں ہوں گے، ڈسکوالیفیکیشن ان کی نہیں ہے۔ تو یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہی کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نکلیں گے اور الیکشن تک پہنچیں گے کہ الیکشن ہونے تک ان کی کوالیفیکیشن برقرار رہے، یہ اہل رہیں، ان کو کوئی سزا نہ ہو، اس وقت تک تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا اور مریم اور نواز شریف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل جائیں گے۔ اس کے بعد مزید گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ریجن کے لیے بھی۔ افغان طالبان کا معاہدہ ہوا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس وقت امریکہ کے صدر، امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت 1 مئی کو افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء ہونا تھا اور جس میں امریکی افواج بھی شامل تھیں، لیکن جو بائیڈن نے آ کے اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا سلو کیا اور اس سے ایسا لگا کہ وہ شاید 1 مئی کے ساتھ ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ اس دوران بہت کچھ ہوئے معاملات، لیکن افغان طالبان نے
کسی قسم کی کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ بھی انٹیلیجنس اطلاعات امریکہ کو موصول ہوئیں کہ افغان طالبان 90% علاقے پر پہلے ہی قابض ہیں، اور اگر اس معاہدے کو توڑا گیا تو نقصان مزید ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اعلان کر دیا ہے اب 9/11 سپٹمبر 11 اس سال کے سپٹمبر میں، یعنی کہ 9/11 کی مناسبت سے، کہ جناب ہم افغانستان سے غیر ملکی افواج نکال لیں گے، امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا۔ تو چوہدری صاحب، اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ کی آج ایک اور اہم ٹیلی فون کال ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور غالباً وہ اسی سے متعلق تھی کہ جو امریکی انتظامیہ نے نیا فیصلہ کیا ہے اس پہ اعتماد میں لیا، اور کچھ اور امور بھی ڈسکس ہوئے۔ نہیں، بہرحال پاکستان کی اہمیت تو ظاہر ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو وہ پاکستان کو اب افغان ڈائلاگ سے باہر رکھا جا رہا ہے، تو ان کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ سیکرٹری اسٹیٹ کا 1 مہینے میں دوسری دفعہ ٹیلی فون آیا ہے، اور پچھلی دفعہ تو تقریباً 1 گھنٹہ بات ہوئی تھی۔ آج کتنی بات ہوئی ہے یہ ابھی کنفرم کریں گے۔ دوسرا، جو بائیڈن جو ہے وہ اب یعنی مئی کا جو تھا کہ مئی سے وہاں سے انخلا کرنا تھا امریکی فوجوں نے، اب وہ کہتے ہیں جی ہم ستمبر تک لے کے جاتے ہیں۔ جی 9/11 کی ڈیٹ رکھی ہے انہوں نے، 9/11 کے حساب سے تقریباً 20 سال ہو جائیں گے، اور 20 سال پہلے وہ افغانستان کو فتح کرنے آئے تھے، لیکن افغان طالبان کے ساتھ، جن کو 20 سال دہشت گرد کہتے رہے، ان سے جنگ لڑتے رہے اور پاکستان کے ساتھ ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے، آج وہ سب انہی سے سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں تو آج تک پہلے دن سے یہی ہو رہی کہ پہلے برطانیہ اس میں ناکام ہوا، پھر روس ہوا، اب یہ بھی ناکامی ماننے کو تیار نہیں، لیکن یہ موٹا موٹا لکھا ہوا ہے کہ افغانوں کو شکست نہیں دے سکتے آپ۔ بالکل، اور اس میں ایک اور ایفرٹ بھی کی گئی، ہمارے جو پڑوسی ہیں انڈیا، اس نے بھی کافی کوشش کی کہ اس امن معاہدے کو خراب کیا جائے، اشرف غنی کو بھی اکسایا، عبداللہ کو بھی اکسایا، NDS کو بھی استعمال کیا، لیکن بالآخر افغان امن معاہدے پہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ جی چند مہینے بعد ہی صحیح۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen.